السلام علیکم. آج لیکچر 9 ہے. اس سے پہلے کہ میں لیکچر 9 شروع کروں، سب سے پہلے میں یہ بات کہوں گی کہ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے، اور آپ کی دلچسپی اس کورس میں بڑھتی بھی جا رہی ہوگی. بڑھنی بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ ہماری زندگی کے نزدیک ہے. ہمیں ہر وقت ہر لمحے یہ افیکٹ کر رہا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ آپ اس کو غور سے پڑھیے اور دلچسپی سے پڑھیے. یقیناً یہ آپ کو آگے چل کے بہت سی چیزیں معلومات آپ کو اس سے حاصل ہوں گی. لیکچر 9 شروع کرنے سے پہلے میں لیکچر 8 کا آپ کو ایک بریف ریویو دوں گی، اور پھر ہم آج کے لیکچر جو کہ لیکچر 9 ہے اس میں ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کی اسٹرکچر جو ہے پاکستان میں امیڈیٹلی آفٹر انڈیپینڈنس، اس کے بارے میں بات کریں گے. تو ہم نے کیا پڑھا تھا پچھلی دفعہ؟ ہم نے یہ بات معلوم کی تھی کہ جو پاکستان کا پبلک ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے وہ برٹش دور سے بہت زیادہ منسلک ہے. برٹش پیریڈ از دا ریئل ہیریٹیج آف دی پبلک ایڈمنسٹریشن سسٹم آف پاکستان. تو ہم نے شروع کیا تھا ویری کوئکلی. آئی گو تھرو اٹ. 1600 کا پیریڈ ہے. 1600 کے پیریڈ میں ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ اس کو اجازت ملتی ہے کہ وہ سب کانٹیننٹ میں آئے اور وہ ٹریڈ کرے. اب ایسٹ انڈیا کمپنی اسی طرح سے ایک کمپنی ہے جیسے آج کل کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیز کو اس وقت، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس کو گورنمنٹ کی پشت پناہی حاصل ہے، یعنی گورنمنٹ کی سپورٹ ہے کہ وہ جا کر ٹریڈ کرے سب کانٹیننٹ میں. اب یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے آج کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ ٹریڈ کرتی ہیں اور ان کو اپنی پیرنٹ گورنمنٹ کی حمایت حاصل ہوتی ہے، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی بھی اسی طرح سے ایک کمپنی تھی اور اس نے تجارت کرنے کی غرض سے یہاں آئی. لیکن 1600 سے لے کے 1857 جب تک کہ وار آف انڈیپینڈنس نہیں ہوتی تو یہ کمپنی جو ہے پورے بر صغیر پاک و ہند میں ایک طرح سے حکومت کر رہی ہے. وہ یہاں کا نظام چلا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مغل پیریڈ بھی ہے، لیکن مغل پیریڈ میں گریجولی جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں ان کے اوپر یہ قابو پاتی جا رہی ہے اور بہت سے طریقے استعمال کر رہی ہے. کہیں پر بڑے پیسفل طریقے سے اس کا کنٹرول آتا ہے ریاستوں کے اوپر، اور کہیں پہ وہ جنگ کے ذریعے قبضہ حاصل کرتی ہے. تو الٹیمیٹلی یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ مغل حکومت ختم ہو جاتی ہے اور پورا کنٹرول جو ہے کمپنی کا ہے سب کانٹیننٹ پہ. 1857 میں وار آف انڈیپینڈنس ہوتی ہے. کمپنی کی جو حکومت ہے یا زور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو ہے برطانوی پارلیمنٹ پاس کرتی ہے اور اس خطے کو ایک کمپریہنسو کانسٹیٹیوشن ملتی ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے گورنر جنرل جو ہے یہاں پہ قائم ہوتا ہے، جو کہ مقامی نہیں ہے، جو کہ برطانوی ہے. پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ مقامی لوگوں کو بھی یہاں کی ایڈمنسٹریشن میں شامل ہونا چاہیے. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 آتا ہے، اور اس کے بعد 1935 کا ایکٹ جو ہے وہ مزید یہاں کے لوگوں کو، مقامی لوگوں کو حکومت میں شامل کرنے کی اجازت دیتا ہے. سول سروس ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو تھی اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں، اور سول سروس کے نظام کو مزید بہتر کیا جاتا ہے اور مقامی لوگوں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے. پھر ہم یہ پیریڈ دیکھتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو گیا ہے، اور ہم نے اپنا لیکچر ختم کیا تھا کہ نئے ملک کو جن مسائل کا سامنا تھا وہ مسائل کیا تھے. ہم نے بتایا کہ سب سے زیادہ جو کمی تھی پاکستان کو، جن چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑا، اس میں تھا کہ ڈرتھ آف سول سرونٹس تھا، ڈرتھ آف ٹرینڈ مین پاور تھا، اور پھر یہ ریفیوجیز کا پرابلم تھا،
پھر ایشو تھا لیک آف پراپر فزیکل انفراسٹرکچر، یہاں پر نہیں تھی، انڈسٹری یہاں پر نہیں تھی، تو یوں کہیے کہ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ صرف چیلنجز ہی چیلنجز تھے۔ آج کا لیکچر 9 ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کی اسٹرکچر امیڈیٹلی آفٹر انڈیپینڈنس کیا تھی، اور پھر ہم اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں مسائل کیا تھے اسٹرکچر کے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اسٹرکچر کیا تھی، چند ایک ٹرمز جو میں نے استعمال کی ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے اس کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ٹرمز ہیں سول، میں بار بار ایک لفظ استعمال کر رہی ہوں، سول سروس یا سول سرونٹس، تو آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال آئے گا کہ یہ سول سے کیا مراد ہے۔ جیسا کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، یہاں سول سے مراد ہے پبلک یا سٹیزنز، یعنی وہ لوگ جو سٹیزنز کی خدمت کرنے کے لیے، یعنی سرونٹس کی سینس میں استعمال کیا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو سول سرونٹس کہلاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سول ورسز ملٹری، یعنی آپ سول ایڈمنسٹریشن کہہ لیتے ہیں اور ملٹری ایڈمنسٹریشن، یہ دونوں ایک علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ آف کورس ملٹری از فار دی ڈیفینس آف دا کنٹری، بٹ اٹ از ناٹ پارٹ آف دی سول ایڈمنسٹریشن، اٹ از انٹائرلی اے ڈفرنٹ سیٹ اپ۔ So we treat civil as something that deals with the problems and issues that pertain to citizens. دوسرے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اور انٹرچینجبلی استعمال کرتے آئیں گے، وہ لفظ ہے we may call them public servants, we may call them civil servants, we may call them government servants اور government employees۔ یہ ایک ایسے الفاظ ہیں جو کہ ہم انٹرچینجبلی استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے آفیسرز اینڈ آفیشلز ورکنگ ان گورنمنٹ آرگنائزیشن آر آل پبلک سرونٹس بیکاز دے ڈرا دیئر سیلریز فرام دی پبلک ایکسچیکر۔ ان کو پبلک سرونٹس یا سول سرونٹس ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم اس لیے ان کو پبلک سرونٹس اور سول سرونٹس کہتے ہیں کہ وہ جو اپنی تنخواہیں لیتے ہیں یا جو فیسلٹیز لیتے ہیں، وہ تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ پبلک فنڈ سے آتی ہیں، یعنی عوام جو ہے، سٹیزنز جو ہیں، وہ مختلف ٹیکسز پے کرتے ہیں، وہ ٹیکسز خزانوں میں جاتے ہیں، اور پھر وہ خزانے میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کتنی سیلری جو ہے ان لوگوں کو دی جائے گی، مطلب وہ سیلری اور تمام بینیفٹس وہاں سے ڈرا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام پبلک آفیشلز ہیں۔ ان لائک پرائیویٹ سیکٹر کے، اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ پبلک، اٹس انٹائرلی اے ڈفرنٹ کانسیپٹ ان دا سینس بیکاز مارکیٹ، اٹ از مارکیٹ ڈریون، یعنی پروفٹ جو ہے، کوئی بھی پرائیویٹ فرم جو ہے، مینوفیکچرنگ ہے یا سروس ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ پروفٹ ارن کرے۔ اگر وہ پروفٹ ارن نہیں کرتی ہے تو وہ بزنس میں نہیں رہ سکتی ہے، لہٰذا اپنے پروفٹ سے جو اس ادارے کو چلا رہے ہوتے ہیں وہ اس کو سیلری پے کرتی ہے۔ ناؤ آپ کہیں گے کہ جو سرکاری ادارے ہیں، ان اداروں میں جو لوگ جن کو نوکری ملتی ہے یا جو ریکروٹ کیے جاتے ہیں، ان کا کیا طریقہ ہوگا یا کس طرح سے ان کو ان اداروں میں وہ آتے ہیں؟ تو ایک تو میں آپ کو صرف یہ اس وقت یہ بیسک کانسیپٹ اس لیے کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب آگے چل کے بات کی جائے تو آپ اس میں کنفیوژن محسوس نہ کریں۔ تو دو سورسز ہوتی ہیں مینلی، دیر کوڈ بی ادر ایز ویل، اور یہ دو سورسز ہیں کہ پبلک سروس کمیشن فیڈرل لیول پر ہوتا ہے، اور فیڈرل لیول کس کو کہیں گے؟ فیڈرل لیول جو آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو سینٹر میں گورنمنٹ ہے۔ تو پاکستان کی گورنمنٹ کا سینٹر کہاں پر ہے؟ کسی بھی گورنمنٹ کا سینٹر جو ہوتا ہے وہ اس کے کیپٹل میں ہوتا ہے، یعنی دارالخلافہ میں۔ تو پاکستان گورنمنٹ کا جو سینٹر ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ہیڈ آفس جو ہے، اگر ہم اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے جارگن میں کہیں گے تو اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے۔ یعنی جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے وہ ان اداروں کے لیے لوگوں کو ریکروٹ کرتا ہے جنہوں نے سینٹر میں کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آگے ہم دیکھیں گے کہ جن کو فیڈرل گورنمنٹ یا سینٹرل گورنمنٹ امپلائی کرتی ہے، وہ سینٹر میں بھی کام کرتے ہیں اور پروونسز میں بھی کام کرتے ہیں۔ تو ایک تو ہو گیا فیڈرل پبلک سروس کمیشن، تو دوسرا ہوتا ہے پروونشل پبلک سروس کمیشن۔ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، ان چاروں صوبوں کے چاروں علیحدہ علیحدہ سروس کمیشنز ہیں۔
سندھ کا علیحدہ ہے, NWFP کا علیحدہ ہے, بلوچستان کا علیحدہ ہے اور پنجاب کا علیحدہ ہے. تو یہ جو پروونشل پبلک سروس کمیشن ہے, جو پروونشل سروسز کے لوگ ہوتے ہیں یعنی پروونشل حکومت کے اداروں میں کام کرتے ہیں, ان کی ریکروٹمنٹ یہ پروونشل پبلک سروس کمیشن کرتا ہے. یہ تو 2 ہو گئے, اور جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں 15 اور ابو, یہ ایک ریسنٹ چینج ہے. یعنی ہماری جو حکومت کے اداروں میں لوگ کام کرتے ہیں وہ کس اسکیل میں ہے, یعنی 1 سے لے کے 22. 1 جو ہے وہ لوئسٹ اسکیل ہے, اور 22 جو ہے, 22 اور 23 بھی ہے, یہ ہائیسٹ اسکیل ہے. یعنی دا موسٹ سینئر آفیسر ان دی گورمنٹ ڈپارٹمنٹ, ان دی گورمنٹ آرگنائزیشن وڈ ہیو the scale of 22 or 23. He is the most senior person. So 15 سے and above یعنی up to 15 and above جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ادارے ہی کرتے ہیں. دوسرا جو اہم طریقہ ہے ان اداروں میں ریکروٹمنٹ کا وہ ہے ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ. یعنی ہر جو بعض ہم بات کریں گے اٹانومس باڈیز کی, میں نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو بتاؤں گی, تو بہت سی گورنمنٹ کے ادارے ایسے ہیں جو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے لوگوں کو امپلائی نہیں کرتے ہیں, بلکہ وہ خود ہی اخبار میں ایڈورٹائز کرتے ہیں اور کوالیفیکیشنز ڈٹرمن کرتے ہیں, ایڈورٹائز کرتے ہیں اور لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. اب تھوڑا سا گورنمنٹ کی اسٹرکچر کے بارے میں بتاتی چلوں, کیونکہ اگر میں آگے چل کے بات کروں گی تو آپ کو کافی کنفیوژن ہو جائے گا. تو ہم اس مومنٹ پہ صرف 2 گورنمنٹس کی بات کرتے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کا آفس اسلام آباد میں ہے, اور پروونشل گورنمنٹس ہیں جو کہ 4 صوبے میں, ہر پروونس کی گورنمنٹ جو ہے وہ علیحدہ گورنمنٹ ہے. اب وہ اسٹرکچر میں بعد میں بتاؤں گی, لیکن صرف یہاں پر جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ منسٹریز آ رہی ہیں, اور منسٹریز کے نیچے ڈویژن ہے. ڈویژن ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ایک منسٹری کے. منسٹری جو ہے وزارت کہہ لیں, اس کو ہم کہیں گے کہ منسٹری ایک وزارت ہے جس میں سیکریٹریٹ ہوتا ہے اس جو بھی منسٹری ہے. مثال کے طور پہ اگر پاپولیشن ویلفیئر کی منسٹری ہے یا فائنینس کی منسٹری ہے تو اس کے جو ڈویژن جو اس کا سیکریٹریٹ ہے وہ منسٹری میں ہوگا, اور ڈویژن جو ہے وہ اس کا آپریٹنگ یونٹ ہوگا, یعنی جہاں پر اس کا کاروبار بزنس آف دی گورنمنٹ جو ہے وہ رن ہوگا. لیکن ڈویژن جو ہے وہ فیڈرل لیول پر ہوتا ہے. ڈویژن کے بعد اٹیچڈ ڈپارٹمنٹس آتے ہیں, یعنی اس ڈویژن کے نیچے مزید کوئی ڈپارٹمنٹ ہے یا کوئی اٹانومس باڈی ہے. اگر جیسے میں نے فائنینس کی مثال آپ کو دی, تو فائنینس کے جو اٹیچڈ ڈپارٹمنٹ ہیں, آپ نے نام سنا ہوگا نیشنل سیونگ سینٹر. تو نیشنل سیونگ سینٹرز جو ہیں وہ پورے پاکستان میں ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ایک طرح کا اٹیچڈ آرگنائزیشن ہے جو فائنینس ڈویژن کے انڈر آتی ہے. تو اس کے نیچے ہیرارکی, یعنی دس از ریئلی ویئر دا آف کورس دا ڈویژن ڈز دا بزنس, بیکاز دا ڈویژن کنٹرولز دی اٹیچ ڈپارٹمنٹ. ایڈمنسٹریٹولی اٹیچ ڈپارٹمنٹ ڈویژن کے انڈر ہوتے ہیں, لیکن جو ریئل بزنس جہاں پہ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو سیونگ سینٹر کی بات کی, سیونگ سینٹر وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگ اپنی سیونگز جو ہیں اس کو ڈپازٹ کرتے ہیں یعنی جمع کرواتے ہیں. تو ایکچوئل بزنس جو ہوا وہ اس اٹیچ ڈپارٹمنٹ آف دی گورنمنٹ ہے. پھر اٹانومس باڈیز ہوتی ہیں, اور اٹانومس باڈیز اگرچہ کسی منسٹری یا ڈویژن کے انڈر آتی ہیں, لیکن اٹانومس ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک علیحدہ لا کے تحت کریٹ کی جاتی ہیں. اس جو اٹانومس باڈی ہوتی ہے اس کا اپنا ایک گورننگ باڈی ہوتی ہے, یعنی اس کے اپنے بورڈ آف ڈائریکٹر ہو سکتا ہے یا بورڈ آف گورنرز. اور بورڈ آف گورنرز اور بورڈ آف ڈائریکٹر جو اس کی ایپیکس یعنی ٹاپ موسٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے, وہ ڈسائیڈ کرتی ہے کہ اس میں کتنے لوگ ہوں گے, اس آرگنائزیشن کے گولز کیا ہوں گے, کن اسپیشلسٹ کو ہائر کرنا ہے, اس کا ڈے ٹو ڈے بزنس کیسے رن کرنا ہے. یہ تمام فیصلے جو ہے اس اٹانومس باڈی کا گورننگ بورڈ جو ہے وہ یہ فیصلے کرتا ہے. ان لائک دی اٹیچ ڈپارٹمنٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں
وہ ڈویژن یا منسٹری کرتی ہے. سو آپ فرق دیکھ رہے ہیں. اٹانومی کا مطلب یہ ہے جہاں پہ جو آرگنائزیشن اپنے فیصلے خود کرتی, اپنے بزنس کے فیصلے خود کرتی ہے, لیکن اٹیچ ڈپارٹمنٹ میں اپنے بزنس کے فیصلے وہ ڈپارٹمنٹ خود نہیں کرتا ہے. اب اس کے نیچے آ جائیں پھر مزید پبلک انٹرپرائزز ہوتی ہیں. اب تو تھوڑی رہ گئی ہیں کیونکہ اب گورنمنٹ کا پیٹرن چینج ہو رہا ہے, اور جب ہم نیو پبلک مینجمنٹ کی بات کریں گے تو پھر ہم یہ بتائیں گے کہ وہ جو چینجنگ پیٹرن ہے گورنمنٹ کا وہ کیا ہے. لیکن اس وقت ہم یہ بات کریں گے کہ پبلک انٹرپرائزز کیا ہیں. پبلک انٹرپرائزز وہ کمرشل آرگنائزیشن ہیں جو اپنا بزنس کمرشل لائن پہ, جیسے کوئی بھی پرائیویٹ بزنس ہے, وہ کنڈکٹ کرتا ہے. لیکن یہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ گورنمنٹ کی اپنی آرگنائزیشنز ہیں, یعنی گورنمنٹ ان کو رن کرتی ہے. اب اس میں فرق یہ ہے کہ میں بریفلی یہاں پہ بتاتی چلوں کہ پبلک انٹرپرائزز کی ضرورت کیوں پیش آئی. جیسے میں نے آپ کو شروع میں یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی کہ یہاں پہ کوئی انڈسٹری نہیں تھی پاکستان میں. جب پاکستان انڈیپینڈنٹ ہوا تو یہاں پہ کوئی انڈسٹری نہیں تھی, اور چونکہ انفراسٹرکچر فزیکل بھی نہیں تھی تو کوئی پرائیویٹ جو انٹرپرینور تھا وہ کسی کمرشل ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہتا تھا. رسکس ور ہائی, اینڈ وین رسکس ان بزنس بیکم ہائی the private sector would not like to invest. So government took initiative, right? So پہلی آرگنائزیشن جو پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن PIDC کے نام سے بنائی گئی, اس کی بہت سی پبلک انٹرپرائزز تھیں. سو انہوں نے گورنمنٹ نے خود یعنی بزنس شروع کیا تاکہ اگر گورنمنٹ بزنس کرے گی تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ انکریج ہوگا. یہ تو بات ہوئی جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے تھے. لیکن اسی طرح سے اب اگر آپ دیکھیں کہ پروونشل گورنمنٹ میں کیا اسٹرکچر ہے, پروونشل گورنمنٹ میں بھی مور اور لیس وہی اسٹرکچر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں منسٹریز کی جگہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, اور ڈپارٹمنٹس کے بعد ان کے ڈائریکٹوریٹس ہیں, اور ڈائریکٹوریٹس کے بعد پھر اگین اٹانومس باڈیز یا اتھارٹیز آ جاتی ہیں, اور یہ عام طور پہ ڈیولپنگ اتھارٹیز ہوتی ہیں. میں اس کی مثال یوں دوں گی کہ جیسے عام طور پہ کسی بھی علاقے کو یا کسی بھی خطے کو, ایریے کو اگر ڈیولپ کرنا ہو تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیولپ کرے. اب یوں مثال لے لیجئے کہ چولستان کا علاقہ جو ہے, اب چولستان کا علاقہ ایسا ہے جس میں بہت ہی ضرورت ہے کہ اس علاقے کو ڈیولپ کیا جائے. ڈیزرٹ ایریا ہے, لوگوں کی انکمز بہت کم ہیں, غربت زیادہ ہے. اب وہاں پر ایک اتھارٹی ہے جس کا نام ہے چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی. چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا یہی کام ہے کہ وہ اس علاقے کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کرے. اسی طرح سے پنجاب میں ہے کہ پنجاب کے شہروں میں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, جیسے ہم کہیں گے کہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, اس کا کام ہے کہ وہ لاہور کے شہر میں لینڈ ڈیولپ کرے. پھر اسی طرح سے اور انڈیپینڈنٹ اتھارٹیز آ جاتی ہیں, پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹیز آ جاتی ہیں. تو یوں کہیے کہ یہ بھی ایک اٹانومس باڈیز ہوتی ہیں, لیکن ان کی جو ٹیریٹری ہوتی ہے, جس ایریے میں یہ فنکشن کرتی ہیں, وہ ایریا بڑا لوکلائزڈ ہوتا ہے, یعنی وہ ایریا بڑا مقامی ہوتا ہے. شہروں کے لیے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہوں گی یا کسی لارجر ٹیریٹری کے لیے ایک ڈیولپنگ اتھارٹیز ہوں گی. تو یہ بھی اٹانومس ہوتی ہیں ان دیئر فنکشن, دے آر کوائٹ انڈیپینڈنٹ. اور اب تو آج کل جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کا کام ہے وہ کافی حد تک کمرشل بھی ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انوالو کرتی ہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ میں حصہ لیں. پھر آفیسز ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول پر بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے کسی بھی گورنمنٹ کا, بلوچستان میں ہے, NWFP میں ہے یا سندھ میں ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہیں جو دیہی علاقوں میں ہوتے ہیں اور تحصیل ہسپتال ہوتے ہیں, یہ تمام کے تمام اس طرح کے ادارے پروونشل گورنمنٹ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی ہمیں بہت سے آپ کو
ایسے ادارے ملیں گے جو کہ پروونشل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں لیکن وہ بہت دور دراز کے علاقوں میں کام کرتے ہیں. اسکولس کو لے لیجئے, پرائمری اسکول جو ہیں اصل میں وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتے ہیں, پروونشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, اور لیکن وہ جو اسکول ہیں ریموٹسٹ جو بھی ایریا ہے اس میں وہ فنکشن کرتے ہیں. اب ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ بات کہی تھی کہ گورنمنٹس کی کچھ ٹریڈیشنل فنکشنز ہیں, رائٹ. ٹریڈیشنل فنکشنز ہم نے بتائی تھیں کہ ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر, یعنی ٹو مینٹین پیس ان دا کنٹری. ڈیفینس کی فنکشن بتائی تھی. پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ کرنسی کی فنکشن ہے جو گورنمنٹ کو پرفارم کرنی پڑتی ہے, اور آف کورس ریونیو کلیکشن جو ہے وہ ایک اہم فنکشن ہے. ہاؤ ڈز دی گورنمنٹ پرفارم دیز فنکشنز؟ اب آپ سوال یہ آئے گا کہ گورنمنٹ کس طرح سے یہ فنکشنز پرفارم کرتی ہے. تو آف کورس تھرو اٹس ریپرزینٹیٹیوز, اور گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز کون سے ہیں؟ پبلک سرونٹس, جن کی ہم نے بات کی کہ یہ پبلک سرونٹس ہی ریپرزینٹیٹیو آف دا گورنمنٹ ہیں جو کہ سیلری جو ہیں گورنمنٹ کے خزانے سے لیتے ہیں. تو جو بھی پبلک آفیشل ہے یا سول سرونٹ ہے یا گورنمنٹ امپلائی ہے, اس کا کانٹریکٹ ہے گورنمنٹ کے ساتھ کہ وہ گورنمنٹ جو سٹیزنز ہیں وہ ان کو سرو کرے گا. اب ہم دیکھتے ہیں, یہ تو ہم کوئی بھی گورنمنٹ ہو ٹریڈیشنل گورنمنٹ کے کانٹیکسٹ میں, تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ماڈرن گورنمنٹ جو ہے وہ کیا ایڈیشنل فنکشنز پرفارم کرتی ہے. یعنی جو ٹریڈیشنل رول ہے وہ تو اس کو پرفارم کرنا ہی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پولیس کی فنکشن جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دے, کیونکہ پولیس کی فنکشن بڑی ٹریڈیشنل یعنی مینٹین لا اینڈ آرڈر. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ گورنمنٹ ریونیو کلیکشن کی ذمہ داری جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی کسی کمپنی کو دے دے, کیونکہ گورنمنٹ اگر ٹیکس کلیکٹ کرے گی خود تو وہی اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو وہ سیلریز اور ان کے جو بینیفٹس ہیں وہ ان کو پے کرے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ماڈرن گورنمنٹ کو ایک ٹریڈیشنل رول جو ہے اس کی ذمہ داری ہے, وہاں پہ اس کی ذمہ داری کچھ بڑھ گئی ہے بیکاز آف دی ماڈرن ٹائمز. تو وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ ذمہ داریاں آپ دیکھیں کہ یوٹیلیٹیز کی جو ذمہ داری ہے, یوٹیلیٹیز کیا ہوتی ہیں؟ بجلی مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. گیس جو ہے وہ حکومت کی, سوئی گیس کمپنی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے. اسی طرح سے ٹیلی فون کا جو ہے وہ حکومت کا ہے. پوسٹل سروسز جو ہیں وہ حکومت کی. تو یہ تمام یوٹیلیٹیز ہیں جو ایک ماڈرن گورنمنٹ کو یہ یوٹیلیٹیز پرووائڈ کرنا سٹیزنس کی, یہ بھی اس کی ایک ذمہ داری میں آ جاتا ہے. دوسری جو چیز ہے, اب ہم نے جب ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں اس چیز کو دیکھا کہ فار ایگزامپل وین وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا مغل پیریڈ اینڈ وی سیڈ ڈیورنگ دیٹ پیریڈ دی مغل emphasized a lot on the revenue collection and because again it was the traditional responsibility, but the times during which this function was performed, things were not very complex. Modern governments are more complex and we will see why modern governments are more complex. So since the governments are more complex, revenue collection تو ایک ذمہ داری ہے, لیکن دوسری جو ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹس کو مینٹین کرنا. اٹس اے ویری اسپیشلائزڈ جاب کہ گورنمنٹ کس طرح سے, اب آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ٹھیک ہے پیسہ کلیکٹ تو کر لیا, ٹیکسز مختلف ٹیکسز کے ذریعے گورنمنٹ نے اپنے خزانے میں پیسہ جو ہے وہ جمع تو کر لیا, لیکن اس کا ایک پراپر اکاؤنٹ گورنمنٹ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے کہ کتنا پیسہ اس نے ٹیکسز سے لیا, کتنا پیسہ اس نے بینک سے بورو کیا, لوکل بینک سے, کتنا پیسہ اس نے باہر کی کنٹریز سے لیا. تو اس تمام وہ جو پیسہ اکٹھا ہوا ہے اب اس کے اکاؤنٹس علیحدہ علیحدہ مینٹین ہوں گے, اور پھر دس بیکمز اے ویری ٹیکنیکل اینڈ اے اسپیشلائزڈ جاب. سو گورنمنٹ, ماڈرن گورنمنٹ کی ایک یہ ذمہ داری ہے, اٹ ہیز ٹو مینٹین اٹس اکاؤنٹس. پھر فارن ریلیشنز کا. اب فارن ریلیشنز وقت کے گزرنے کے ساتھ ایک بڑا ڈسپلن ان اٹ سیلف, ڈپلومیسی. ڈپلومیسی ایک ڈسپلن ہو گیا. آپ کو ایک اسپیشلائزڈ لوگ چاہیے جو آپ کے فارن ریلیشنز میں آپ کو مدد دیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ماڈرن گورنمنٹ کی رول جو ہے وہ ہو گیا. پھر ہوا مینٹیننس آف کنٹونمنٹس, یعنی کنٹونمنٹس آپ جس شہر میں بھی ہیں, اگر آپ بڑے شہر میں ہیں تو بڑے شہروں میں آپ دیکھیں کہ اگر کراچی میں ہیں تو کراچی کا کنٹونمنٹ ہے, کراچی کینٹ ہے. ملتان میں ہیں تو ملتان کینٹ ہے. تو کنٹونمنٹس
جو ہیں وہ ایک علیحدہ یونٹ یا ٹیریٹری ہوتے ہیں فرام دا ریسٹ آف دا سٹی. تو اس کے لیے ایک علیحدہ آپ کو پروفیشنلز چاہیے جو کنٹونمنٹس کو رن کریں. سو اس کی ایک اسپیشلائزیشن آ جاتی ہے. اب ان تمام چیزوں کو اگر ہم اکٹھا کر کے دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے 3 قسم کی ذمہ داریاں پرفارم کرتی ہیں. اور جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں ریگولیٹ کرتی ہے. جب ہم کہیں گے کہ دی گورنمنٹ ریگولیٹس تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دی گورنمنٹ ریگولیٹس دیٹ اٹ فارمولیٹس لا بناتی ہے اور یہ اس چیز کو انفورس کرتی ہے کہ اس کے لا جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوں. ٹھیک ہے. تو ہر چیز کے لیے گورنمنٹ کا ایک لا ہوتا ہے, قانون بنتا ہے, یعنی قانون سازی جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے, ریگولیٹری فنکشن. اب وہ یوں کہا جائے کہ فریڈم تو ہے, جیسے ہم نے شروع کے لیکچر میں بات کی کہ ڈیموکریسی میں فریڈم ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف موبلٹی ہے, لیکن فریڈم کس حد تک ہے کہ آپ کو فریڈم آپ اس ایکسٹینٹ تک تو جا سکتے ہیں کہ اپنا ویو ایکسپریس کریں, لیکن آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ملک کے خلاف بولنا شروع کر دیں, آپ مذہب کے خلاف بولنا شروع کر دیں. تو ریگولیٹڈ ہے, لاز ایسے ایگزسٹ کرتے ہیں جو انسٹیٹیوشنس کو ریگولیٹ کرتے ہیں اور جو سٹیزنس کے بیہیویئر کو ریگولیٹ کرتے ہیں. تو گورنمنٹ کی کیا ایک فنکشن ہوگی؟ ریگولیشن کی فنکشن. دوسری جو ذمہ داری ہے ڈسٹریبیوٹیو ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ. ڈسٹریبیوٹیو کس طرح سے ہے؟ کس چیز کو کہیں گے ڈسٹریبیوٹیو؟ یوں سمجھیے کہ اگر ایک سوسائٹی ہے یا اکانومی ہے یا ملک ہے تو اس میں کچھ لوگ امیر ہیں, کچھ غریب ہیں, لوگ مختلف طبقوں میں ہیں, لیکن گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جن کے پاس بہت ہے اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کا اگرچہ انیکوالٹیز ختم تو نہیں کی جا سکتی لیکن اس گیپ کو نیرو کرے, تو ڈسٹریبیوٹ کرے, یعنی انکم جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرے سوسائٹی میں. اب یوں نہ سمجھیے کہ گورنمنٹ پیسے ایک سے چھینتی ہے اور دوسرے میں بانٹنا شروع کر دیتی ہے. گورنمنٹ کے ڈسٹریبیوٹ کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے اور وہ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ کا ڈسٹریبیوٹ کرنے کا طریقہ اور ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک سے چھینے گی اور دوسرے کو دے گی. ہاؤ از گورنمنٹ گوئنگ ٹو ڈسٹریبیوٹ؟ مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی میں ایجوکیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سوسائٹی میں ہر طرح کے سکولز ہیں. کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ان سکولز میں بھیج سکتے ہیں جن کی فیس زیادہ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں بھیجیں گے تو ان کو بہتر تعلیم ملے گی. تو وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو ایکسپینسو اسکولز میں بھیجتے ہیں وہ تو ان کے پاس چوائس ہے, لیکن وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو ایکسپینسو اسکول میں نہیں بھیج سکتے ان کے پاس کیا چوائس ہے؟ ان کے پاس یہی چوائس ہے کہ گورنمنٹ ایسے اسکول کھولے جہاں پہ کوالٹی آف ایجوکیشن کمپیریبل ہو, یعنی وہ گورنمنٹ کے اسکول بھی اس طرح کی ایجوکیشن پرووائڈ کریں جیسے کہ پرائیویٹ ایکسپینسو اسکول ہیں. تو گورنمنٹ جب ان اسکولوں پہ اسپینڈ کرے گی, یعنی وہ اسکول اسٹیبلش کرے گی ان دی ریموٹ ایریاز آف دا کنٹری, دین دا گورنمنٹ ول بی ایلوکیٹنگ اٹس ایکسپینڈیچر اینڈ ڈسٹریبیوٹنگ انکم ویئر اٹ از ریکوائرڈ. اسی طرح سے آپ کو میں ایک اور مثال دوں کہ جیسے فارم ٹو مارکیٹ روڈز, یعنی گاؤں سے سڑکیں بنوائی جائیں اور شہروں کی طرف آئیں تاکہ جو چھوٹے فارمرز ہیں ان کو یہ موقع ملے کہ وہ اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ تک لا سکیں. پھر اسی طرح سے حکومت جو ہے قرضے فراہم کرتی ہے چھوٹے فارمرز کو. قرضے جو ہیں وہ یا تو انٹرسٹ فری ہو سکتے ہیں یا قرضے وہ ہو سکتے ہیں جن پہ انٹرسٹ جو ہے وہ کم ہو. تو یہاں پہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ کر رہی ہے, یعنی اٹ از تھرو اٹس ٹیکسیشن سسٹم it is taxing those who have the ability to pay tax because they have high income, and those who have low incomes the government is providing them services. So یہ جو allocate کرتی ہے یا distribute کرتی ہے گورنمنٹ, وہ یہ نہیں کرتی کہ وہ بانٹنا شروع کر دیتی ہے, بلکہ وہ یہ کرتی ہے کہ ان کے لیے وہ facilities create کرے جن کی انکمز لو ہیں,
وہ فیسلٹیز کریٹ کی جائیں جو کہ بیسک فیسلٹیز ہیں، اسکولز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، سڑکیں ہیں، یہ بیسک فیسلٹیز ہیں. شیلٹر ہے، گورنمنٹ شیلٹر بھی پرووائڈ کرتی ہے، ہاؤسنگ فیسلٹی جو ہے وہ بھی گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. اور یہ تمام جو سہولتیں حکومت مہیا کرتی ہے، وہ سہولتیں جو وہ ٹیکسز کلیکٹ کرتی ہے ان کے ذریعے وہ ان کو پرووائڈ کرتی ہے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی 3 جو ہیں میجر ذمہ داریاں ہیں، اور یہ ہم نے کہا ریگولیٹو ہے، ڈسٹریبیوٹیو ہے اینڈ ایلوکیٹو ہے. دس از واٹ دا گورنمنٹ ہیز ٹو ڈو مچ مور دین دی ٹریڈیشنل گورنمنٹ واز ڈوئنگ. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وائی ہیز دی فنکشن آف گورنمنٹ انکریزڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم؟ کیوں انکریز کر گئی ہیں؟ پہلے ایسا کیوں نہیں تھا کہ پہلے تو صرف ٹریڈیشنل فنکشنز تھی؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں. پہلے آبادی کم تھی، رائٹ، اور پاپولیشن جو ہے پہلے کی نسبت بہت بڑھ گئی ہے. اب جب پاپولیشن بڑھی ہے تو سوشل پرابلمز بھی بڑھ گئے ہیں، کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے، لوگوں میں انکم ڈسپیرٹیز جو ہیں وہ زیادہ آ گئی ہیں. دیر آر نمبر آف پولیٹیکل ایشوز دیٹ نیڈ ٹو بی ریزالوڈ. پالیٹکس زیادہ بڑھ گئی ہے، لوگوں کو کانفیڈنس نہیں رہا ہے. اور پھر گلوبل ایشوز ہیں. آج کی اکانومی یا آج کا ملک جو ہے وہ باقی ملکوں سے کٹا ہوا نہیں ہے. جو تبدیلی باہر کی انٹرنیشنل لیول پہ آ رہی ہے وہ تبدیلی جو ہے ہمارے یعنی ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ بھی اس سے افیکٹ ہوتی ہیں. آپ ریکال کریں گے کہ میں نے ایک اپنی شروع کی لیکچرز میں ایک آپ کو سلائیڈ دکھائی تھی جس میں ایک سرکل ہے اور پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کے سینٹر میں ہے. اینڈ پبلک ایڈمنسٹریشن از افیکٹڈ بائی all the social factors, the economic factors, the political factors and the global factors. So if this has all led to increase in the function of the government. اور سب سے زیادہ جو چیز گورنمنٹ کی ذمہ داری میں بڑھ گئی شامل ہو گئی ہے وہ اس کی ہے کہ وہ اس کو ریگولیٹ کرے، کرائم کو ریگولیٹ کرنا. اب جو کرائم کے طریقے آج سے 200 سال پہلے تھے اور جو کرائم کے طریقے آج ہیں بیکاز آف ٹیکنالوجی وہ بالکل تبدیل ہو چکے ہیں. تو گورنمنٹ کو اپنی اس چیز میں زیادہ اسپیشلائزیشن جو ہے وہ اس کو ایسے لوگ چاہیے جو ماڈرن کرائمز کو ہینڈل کر سکیں. اب دوسری وجہ جو ہے گورنمنٹ کے فنکشنز کے بڑھنے کی وہ ہے ٹیریٹری ہیز انکریزڈ. آپ نے سنا نہیں تو میں آپ کو اب بتائے دیتی ہوں کہ پہلے جو اسٹیٹ تھی وہ سٹی اسٹیٹ ہوتی تھی. یعنی سٹی اسٹیٹ سے مراد ہے کہ وہ اتنی ہی ہوگی، تقریباً آج کے شہر بھی شاید بڑے ہیں. اس زمانے کے ملک آج کے شہروں سے جو ہیں چھوٹے ہوتے تھے. لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ بات تو صحیح نہیں ہے کیونکہ جو بر صغیر پاک و ہند تھا، پورا سب کانٹیننٹ تھا، یہ تو اتنی بڑی ریاست تھی، وہاں سے لے کر نارتھ یعنی پشاور سے لے کے رائٹ ڈاؤن ٹو دی ساؤتھ بے آف بنگال اور انڈین اوشن جو ہے وہاں تک پھیلی ہوئی تھی. تو یہ بات آپ کی صحیح ہوگی. لیکن یہاں میں یہ بتاؤں کہ مغل دور میں بھی مغلوں کی جو انفلوئنس تھا وہ سدرن پارٹ آف سب کانٹیننٹ میں اتنا زیادہ نہیں تھا، رائٹ. تو ان کا انفلوئنس ناردرن پارٹ میں اور ارد گرد کے اس میں تھا. پھر یہ تھا کہ پورا ملک جو تھا وہ ریاستوں میں بٹا تھا. یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے پاکستان ہسٹری پڑھی ہے اور ویسے بھی آپ کو دلچسپی ہونی چاہیے جس علاقے میں آپ رہتے ہیں کہ وہاں کی ہسٹری کیا ہے. تو یہاں پہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اور جب مغل پیریڈ کا ڈکلائن ہوا تو یہ ریاستیں اور زیادہ بڑھ گئیں، چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا. تو یہ کہنا کہ آج کا ملک جو ہے، آج کے جو ممالک ہیں ان کا ایریا وائز، ٹیریٹری وائز بھی بڑے ہیں وہ، اور پاپولیشن وائز بھی بڑھے ہیں. پوری دنیا کی آبادی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اس کے علاوہ جو تبدیلی آئی ہے وہ ہے ٹیکنالوجیکل امپروومنٹ. یعنی ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہماری گھریلو زندگی، ہماری پروفیشنل زندگی، ہماری سوشل لائف، ہماری ہر لائف کو افیکٹ کرتی ہے. جب وہ اس کو افیکٹ، لائف سٹائلز جو ہیں وہ بدل گئے ہیں. جب یہ چیزیں بدلتی ہیں تو ظاہری بات ہے جو ٹریڈیشنل ذمہ داریاں ہوتی ہیں حکومتوں کی وہ بدل جاتی ہیں. اگر مثال کے طور پہ یوں لیں کہ اگر آج کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ خواتین کام کرتی ہیں تو اب اس کے لیے گورنمنٹ، آپ کہیں گے کہ اس کا گورنمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ اس کا گورنمنٹ سے تعلق ہے.
کیسے تعلق ہے؟ یوں کہیے کہ شاید اس زمانے میں آج سے 200 سال پہلے خواتین کام نہیں کرتی تھیں اور ایسے لاز کی ضرورت نہیں تھی جو کہ خواتین کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہوں. یعنی ورکنگ کنڈیشنز کے لیے ایسے رولز چاہیے جو خواتین سے متعلقہ ہوں. تو نئے رولز کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کے اداروں کو ایسے رولز بنانے کی ضرورت ہے جو کام کرنے والی خواتین کو زیادہ سہولتیں مہیا کر سکیں تاکہ وہ گھر بھی دیکھ سکیں اور کام کو بھی دیکھ سکیں. تو یہ بدلتے ہوئے حالات جو ہیں اس نے گورنمنٹ کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے. پھر ایک چیز ہے اسپیشلائزیشن، جس کی بات ہم نے اپنی جب کلاسیکل اسکول آف تھاٹ جو ہے کلاسیکل اسکول آف ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں یہ تھا کہ اسپیشلائزیشن. اب وقت کے ساتھ اسپیشلائزیشن بہت بڑھ گیا، ہر چیز کی اسپیشلائزیشن. اگر ایک ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کی پہلے اتنی اسپیشلائزیشنز نہیں تھیں جتنی فیلڈ آف اسپیشلائزیشنز آج ہیں. اگر ایڈمنسٹریشن کا ڈسپلن ہے تو آج کے زمانے میں اگر کرائم کی نوعیت بدل گئی ہے تو اس کرائم کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو جو لائرز چاہیے، جو آپ کو ججز چاہیے، ان کی بھی شاید اسپیشلائزیشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اچھا، اب لا میں یہ ہے کہ کمپنیز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں نکل آئیں، تو پرائیویٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ایسی قانون سازی کرنی پڑے گی کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ایک رسپانسبل پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس ڈگر پہ رکھ سکیں. تو ان تمام تبدیلیوں نے گورنمنٹ کی اسپیشلائزیشن، گورنمنٹ کی فنکشنز میں اضافہ کیا، یعنی بڑھ گئی ہیں گورنمنٹ کی فنکشنز اور اس میں زیادہ سے زیادہ اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہے. اب جو اسٹرکچر ایگزسٹ، اب ہم یہ تمام بات کرنے کے بعد یہ جو بیک گراؤنڈ میں نے سیٹ کی ہے، اب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ جو اسٹرکچر ہم نے بورو کیا ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس، وہ اسٹرکچر وہی تھا جو کلونیل پیریڈ کا اسٹرکچر تھا. اس کو میں ہی ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا وداؤٹ اینی ماڈیفیکیشن. جو تبدیلی ہم اس چیز میں لے کر آئے وہ صرف نامن کلیچر میں تھی، یعنی ہم نے نام صرف بدل دیے، باقی وہی چیزیں ہم نے رکھی. تو 2 سروسز تھیں ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن اور ہم نے اس کا ذکر کیا تھا. آل پاکستان سروس، جو پہلے آل انڈین سروس ہوا کرتی تھی، اس کو ہم نے کر دیا آل پاکستان سروس. اور سینٹرل سروس تھی، اسی طرح سے ہم نے سینٹرل سروس کو رکھا. اب آل پاکستان سروس کیا تھی؟ آل پاکستان سروس میں امپیریل سول سروس میں جتنے لوگ تھے وہ آل پاکستان سروس میں لوگ آ گئے. یعنی یوں سمجھیے کہ جنہوں نے آپٹ کیا کہ وہ پاکستان آئیں گے، یعنی پاکستان کی گورنمنٹ اس خطے میں مائیگریٹ کر کے آئیں گے اور وہ سول سروس میں کسی نہ کسی طریقے سے سب کانٹیننٹ میں کام کر رہے تھے کسی نہ کسی شعبے میں، تو انہوں نے یہ آپٹ کیا. اور یہ جو تھی سول سروس، یہ تھی ڈائریکٹلی ڈسینڈنٹ آف دی امپیریل سول سروس ICS کی. یہاں پاکستان میں اس کو نام دے دیا گیا سول سروس آف پاکستان. سو آل پاکستان سروس جو تھی وہ سول سروس آف پاکستان اور پولیس سروس آف پاکستان. اور پولیس سروس آف پاکستان میں کون لوگ آئے؟ پولیس سروس آف پاکستان میں وہ لوگ تھے جو انڈین پولیس سروس میں تھے، IPS انڈین پولیس سروس، ICS انڈین سول سروس. تو آل پاکستان سروس 2 حصوں میں تھی، وہ بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح سے کہ وہ تھی انڈین سول سروس تھی، یہ سول سروس آف پاکستان ہو گئی. وہ انڈین پولیس سروس تھی، یہ پولیس سروس آف پاکستان ہو گئی. اچھا، اس میں جو آفیسرز تھے، جو آل پاکستان سروس کے آفیسرز جو تھے، ان کی یہ وہ آفیسرز تھے جو کہ ملک میں کہیں بھی جن کی پوسٹنگ ہو سکتی تھی. یعنی یہ پروونشل گورنمنٹ میں بھی جو آل پاکستان سروس کے آفیسرز تھے، یہ سینٹرل گورنمنٹ میں بھی کام کر سکتے تھے اور پروونشل سروس میں بھی کام کر سکتے تھے. اب میں نے آپ سے شروع میں بات کہی تھی کہ سینٹرل سروس یعنی فیڈرل لیول پہ جو سینٹر میں ہے، یعنی جہاں پہ دارالخلافہ ہے، اور پروونشل گورنمنٹ جہاں پہ پروونسز میں. یعنی اس وقت ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس پاکستان کے 2 ہی صوبے تھے، ایک صوبہ تھا ویسٹ پاکستان اور دوسرا تھا ایسٹ پاکستان. سو دیز پیپل کوڈ بی ٹرانسفرڈ اینی ویئر ان دا کنٹری. اب سول سروس آف پاکستان میں کون کون سے لوگ شامل ہوئے؟
یہ صرف میں آپ کو اس لیے یہ سب باتیں بتا رہی ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ فوکس ہمارا جو ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن جو تھا وہ صرف یہی تھا کہ ہم ان چیزوں کو ایز اٹ از شامل کر لیں، اور جو ہم نے انہیرٹ کیا تھا تھرو ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس، اس انہیریٹنس کو ہم نے بالکل اس کو تبدیل نہیں کیا تھا، اور ہم نے اپنی چیزوں کو، اپنے مسائل کو اینالائز نہیں اس وقت کر پائے تھے، کیونکہ ہمارے پاس اور بہت سے پریسنگ پرابلمس تھے جس وجہ سے ہم ان چیزوں کو نہ دیکھ پائے۔ تو سول سروس آف پاکستان بڑی ایلیٹ سروس سمجھی جاتی تھی۔ اس میں کون سے لوگ شامل تھے؟ اس میں آئی سی ایس آفیسرز، یعنی جو انڈین سول سروس کے لوگ تھے، یا وہ آفیسرز جو ورلڈ وار 2 میں جنہوں نے شرکت کی، ورلڈ وار 2 میں لڑے، کیونکہ برٹش انڈیا میں جتنے بھی لوگ وہاں کی برٹش انڈین آرمی میں تھے وہ ورلڈ وار 2 میں انہوں نے حصہ لیا، اور لہٰذا وہ بھی سول سروس آف پاکستان میں شامل ہو گئے۔ پھر اسی سروس میں ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس فائنانس سروس کے لوگ بھی تھے، اور وہ افسران جنہوں نے 1949 اور 1950 میں امتحان پاس کیا مقابلے کا، یعنی کمپیٹیٹو ایگزامینیشن، وہ بھی اس سروس میں شامل تھے۔ پولیس سروس آف پاکستان میں کون کون سے لوگ شامل تھے؟ پولیس سروس آف پاکستان میں پولیس سروس کے لوگ شامل تھے، اور اس سروس میں ایک ود ان دی سروس آپ یہ دیکھیے کہ جو بھی سروس ہے، جیسے پولیس سروس آف پاکستان ہے، اس میں ایک اس کی اپنی ہیرارکی ہے، رائٹ؟ اب یہ ہیرارکی کیا ہے؟ اس میں آپ نے یہ نام سنا ہے انسپیکٹر جنرل، یعنی ہائیسٹ جو آفیسر ہے پولیس کا وہ انسپیکٹر جنرل، اور اس کے بعد سپرنٹینڈنٹ پولیس، رائٹ، اس کے بعد ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس، پھر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس، اور اس کے بعد لوئسٹ لیول پہ ایس ایچ او جو تھانے کا جو اہلکار ہوتا ہے وہ شامل ہے۔ سو پولیس سروس آج بھی یہ چیز ہے کہ جو اسپیشلائزڈ سروسز ہیں اس میں کی اپنی ایک ہیرارکی ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو باتیں اس سے پہلے بتائیں ان کا مقصد یہی تھا کہ جب میں نے کہا کہ اسپیشلائزیشن بڑھ گئی ہے، گورنمنٹ بدلتے ہوئے حالات کے لیے اسپیشلائزیشن بڑھ گئی ہے، تو گورنمنٹ نے ان بدلتے ہوئے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اپنا سسٹم آف کیڈر، یعنی ہر ایک کام کے لیے ایک سروس گروپ قائم کیا، یعنی پولیس ایک اسپیشلائزڈ جاب ہے، لہٰذا اس کے لیے پولیس سروس ہونی چاہیے۔ لیکن جو سول سروس آف پاکستان تھی وہ ایک اسپیشلائزڈ سروس نہیں تھی، یہاں تک میں اتنی ہی بات کہوں گی کہ وہ ایک اسپیشلائزڈ سروس نہیں تھی، لیکن اس سروس کے جو آفیسرز تھے وہ زیادہ تر ٹیریٹوریل سروسز، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان کا کام ہوتا تھا، جیسے اس زمانے میں جو سول سروس آف پاکستان کے لوگ تھے وہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کی ان کی ہیرارکی ہوتی تھی، یعنی وہ ڈسٹرکٹ لیول پر، تحصیل لیول پر اور ڈویژن لیول پر کام کرتے تھے، یعنی ان کے اس سروس کے، یعنی اس ٹیریٹری کو جو وہ ہیڈ کرتے تھے۔ ناؤ لیٹر آن وی ول سی کہ یہ جو سول سروس کے لوگ تھے یہ اگرچہ اسپیشلائز نہیں تھے، دے کوڈ موو بوتھ ورٹیکلی اینڈ ہاریزونٹلی۔ اچھا، اب اس کے بعد ہمارے پاس سینٹرل سروسز آتی ہیں۔ ناؤ جو سینٹرل سروسز ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اگین یہ آل پاکستان سروس نہیں ہے، آل پاکستان سروس میں صرف 2 سروسز ہیں، لیکن جو سینٹرل سروسز ہیں اس میں تقریباً 13 سروس گروپس آپ کہہ لیں، یعنی آپ یوں اس کو اگر ہم آسان زبان میں کہیں گے، یوں کہیں کہ گورنمنٹ نے 13 اسپیشلائزڈ گروپس بنائے تھے، یعنی گورنمنٹ کی جتنی فنکشنز تھیں، جتنی وہ اس کی ڈفرینٹ شعبے تھے، یعنی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس تھے، اس کے لیے اس نے ہر ایک کے لیے ایک علیحدہ گروپ آف سروس تھی۔ یوں کہہ لیں کہ ایچ سروس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے اسپیشلائز سروس۔ تو یہ جو سینٹرل سروسز تھیں یہ اپ ٹل جو ہمارے ریفارمز ہوئے تھے، ایڈمنسٹریٹو ریفارمز جسے کہتے ہیں، 1947 سے لے کے 1973 تک، یعنی جب ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا تو پہلی دفعہ پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو ریفارمز جو ہیں وہ آئے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ 13 سروسز، وہ 13 اسپیشلائزڈ گروپس کون سے تھے جو کہ اس وقت سینٹرل سروسز میں جن کا شمار ہوتا تھا۔ تو پہلا سروس گروپ ہمارا ہے پاکستان فورن سروس۔
جیسے میں نے پہلے کہا کہ فارن ریلیشنز ایک اسپیشلائزڈ سبجیکٹ ہے, ایک اسپیشلائزڈ ڈسپلن ہے. یعنی ڈپلومیٹس جو ہوتے ہیں جنہوں نے باہر کے مشنز میں, یعنی پاکستان نے جہاں جہاں اپنے مشنز کھولے ہوئے ہیں یا ہائی کمیشنز ہیں پاکستان کے, وہاں پر یہ فارن سروس کے لوگ جاتے ہیں. فارن سروس کے لوگوں کی جو ٹریننگ ہے وہ اسپیشلائزڈ ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے باہر جا کے ایمبیسیز میں کام کرنا ہوتا ہے, لہٰذا ان کی فارن ریلیشنز اور ڈپلومیسی پہ ان کی ٹریننگ بیس کرتی ہے. تو دس واز ون اسپیشلائزڈ گروپ اور سروس گروپ آف دی گورمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. دی ادر گروپ اور دی سروس گروپ واز اکاؤنٹ سروس. اب جیسے کہ آپ اکاؤنٹ سروس میں دیکھ رہے ہیں کہ 3 قسم کی اسپیشلائزڈ ایریاز ہیں, پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس, پاکستان ملٹری اکاؤنٹ سروس اور پاکستان ریلوے اکاؤنٹ سروس. یہ اکاؤنٹ سروس کے لوگ کن کن آرگنائزیشنز میں ہوتے ہیں؟ اب آپ کو پتا ہے کہ حکومت کے کاموں میں اکاؤنٹس کا کام ایسا ہے کہ ہر شعبے کو اس کی ضرورت ہے. اگرچہ فار ملٹری اکاؤنٹس اینڈ فار ریلوے اکاؤنٹس ایک اسپیشلائزڈ یعنی ایک علیحدہ گروپ بنایا تھا, بٹ فار دا ریسٹ آف دی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس دیر واز اندر گروپ. سو ایوری گورنمنٹ آرگنائزیشن ویئر ایور there was a account section or a finance section, these people were posted there. So accounts کے گروپ میں وہ لوگ تھے جو کسی بھی ادارے کا اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں, یعنی آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ. آڈٹ کیا ہے؟ آڈٹ از اے کائنڈ آف اے کنٹرول. کنٹرول یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر آف دی آرگنائزیشن شوڈ بی ڈن اکارڈنگ ٹو دا لیڈ ڈاؤن پروسیجر, جو طریقہ. اور دیر از, میں آپ کو یہاں یہ بتاتی چلوں, آپ کا صرف اتنا جاننا ضروری ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کہ آڈٹ اگین ایک اسپیشلائزڈ فنکشن ہے جس میں گورنمنٹ نے سارے پروسیجرز جو ہیں لے ڈاؤن کیے ہیں کہ گورنمنٹ کا جو پیسہ ہے, کیونکہ جو گورنمنٹ کے اداروں کو چلانے کے لیے پیسہ جہاں سے آتا ہے وہ پبلکس منی ہوتا ہے, لہذا پبلک منی کا جو اسپینڈ کرنے کا طریقہ ہے, آل دا پروسیجرز آر لیڈ ڈاؤن. It is the responsibility of the auditor, the person who audits, that he ensures that the funds are spent according to the laid down procedure. So, audit اور accounts والوں کی ہر محکمے میں ضرورت ہے اور تھی بھی, اور اس لیے یہ ایک اسپیشلائزڈ اور علیحدہ شعبہ تھا. پھر پاکستان کسٹم اینڈ ایکسائز سروس ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. یہ جو سروس تھی یا سروس گروپ تھا, اس میں سی کسٹمز, یعنی اگر کوئی مال باہر کے ملک سے پاکستان میں آ رہا ہے بذریعہ سی, تو وہاں پہ کسٹم کے آفیسرز موجود ہوتے ہیں. اور سی کے ذریعے جو آ رہا ہے, جو لینڈ کے ذریعے چیزیں آ رہی ہیں, مثال کے طور پہ بائی ایئر اگر کوئی شپمنٹ آ رہی ہے, اور ایسی شپمنٹ, ایسی کموڈٹی یا ایسی چیز جس کو لانے میں کوئی ڈیوٹی ہے, تو یہ آفیسرز انشور کرتے ہیں کہ وہ ڈیوٹی پے کی جائے. دا پوسٹ جو اس میں مختلف پوزیشنز تھیں اس سروس میں تھیں, وہ اسسٹنٹ کلیکٹر کی, یعنی جو سب سے لوئسٹ ان دی ہیرارکی, پھر ڈپٹی کلیکٹر, اینڈ دا پوسٹ ود کورسپونڈنگ اسٹیٹس ان سی بی آر. سی بی آر کیا ہے؟ سینٹرل بورڈ آف ریونیو. سینٹرل بورڈ آف ریونیو کیا ہے؟ سینٹرل بورڈ آف ریونیو ایک سینٹرل ادارہ ہے سینٹرل گورنمنٹ میں, جہاں پہ تمام ریونیوز جو گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس چیز پہ کتنا ریٹ آف ٹیکس لگنا چاہیے. اٹ از سینٹرلی ڈیسائیڈڈ. یعنی اگر سیلز ٹیکس ہے تو کیا ریٹ ہونا چاہیے. ان کے پاس تمام وہ طریقے اور ٹیکنیکس اور تھیوریز, یعنی وہاں پہ اسپیشلائزڈ لوگ ہیں جو باہر کے ملکوں سے بھی پڑھ کر آئے ہوئے ہیں, اور یہ دیکھتے ہیں, کمپیئر کرتے رہتے ہیں کہ ڈیولپنگ کنٹری میں ٹیکس ریٹ کیا ہونا چاہیے. اگر ٹیکس ریٹ اتنا ہے اور اتنے لوگ, ٹیکس بیس اتنا ہے, تو کتنا ریونیو کلیکٹ ہوگا. تو یہ سینٹرل بورڈ آف ریونیو ہے جو پالیسیز بناتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ کتنا ٹیکس ریٹ ہونا چاہیے, اور ٹیکس ریٹ اگر جو بھی ٹیکس ریٹ ہوگا اس سے کتنا ریونیو کلیکٹ ہوگا. یوں سمجھ لیجئے کہ اگر سینٹرل بورڈ آف ریونیو کو کہا جائے کہ یہ وہ ادارہ ہے جو حکومت کے لیے پیسے کماتا ہے, یعنی یہاں پیسہ جمع ہوتا ہے اور پھر ٹریجری میں جاتا ہے, کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہوتا ہے, اور اس میں سے آگے ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. پھر پاکستان ٹیکسیشن سروس ہے.
پاکستان ٹیکسیشن سروس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اگین اٹس اے ویری اسپیشلائزڈ سبجیکٹ. دس سروس گروپ it consists of officers promoted from provincial and class 2 services on ad hoc basis. In 57 it was upgraded to class 1 status. یعنی یہاں پر اب آپ کہیں گے کہ کلاس 1 اور کلاس 2 کیا ہے. میں آگے چل کر آپ کو جو لیکچرز آئیں گے کہ اس زمانے میں گریڈز نہیں ہوا کرتے تھے. تمام گورنمنٹ کے جو امپلائیز تھے وہ کلاس 1, کلاس 2, کلاس 3 اور کلاس 4 سروسز میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا اس کو. اور یہ جو ٹیکسیشن سروس کے لوگ تھے دے ہیلڈ پوسٹ آف کمشنر آف انکم ٹیکس, ڈپٹی کمشنر آف انکم ٹیکس, انکم ٹیکس آفیسر. یعنی اس سروس کے اندر اس کی اپنی ہیرارکی تھی. لوئسٹ آفیسر انکم ٹیکس آفیسر تھا, اس کے بعد ڈپٹی کمشنر انکم ٹیکس تھا اور کمشنر انکم ٹیکس تھا. پھر جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ملٹری لینڈ سروس کنٹونمنٹ ایریاز کو مینیج کرنے کی سروس تھی. اور اگین دس از مینجمنٹ آف کنٹونمنٹ, دی لینڈ مینجمنٹ آف کنٹونمنٹ. ان دی آفیسز دیر واز این ایگزیکٹو انجینئر, این ایگزیکٹو پرسنل جو کہ کنٹونمنٹ ایریا کے لینڈ کو مینیج کرتے ہیں. اب کنٹونمنٹ ایریا کا لینڈ جو ہے اور وہ ریسٹ آف سٹی کا جو لینڈ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کی ایک بیسک ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ جو کنٹونمنٹ ایریا کے لینڈز ہوتے ہیں وہ آپ ان کو لیز پہ سیل کرتے ہیں. اٹس ناٹ دی اونرز پراپرٹی. اور لیز عام طور پہ 99 ایئرس کی لیز ہوتی ہے, بٹ آل کنٹونمنٹ لینڈ از اے لیز لینڈ. اٹ نیور بیکمز دا فل پراپرٹی آف دی اونر. لائک آپ اگر کسی شہر کے باقی حصے میں لینڈ خریدیں گے تو یہ اس محکمے کی ذمہ داری ہے. اور اس محکمے کے جو لوگ اس محکمے میں آتے ہیں یہ سارے افسران جو امتحان پاس کرتے ہیں اور اس محکمے میں آتے ہیں تو وہ یہ ان کی ایک ذمہ داری ہے. پھر ہے پاکستان پوسٹل سروس. اب پاکستان پوسٹل سروس جو ہے اس کے اس زمانے میں 3 حصے ہوتے تھے. پاکستان پوسٹل سروس, پھر ٹیلی گراف ٹریفک سروس اور ٹیلی گراف انجینئرنگ سروس. اور 65 میں دا ٹیلی گراف سروس واز سیپریٹڈ, یعنی اس کو علیحدہ کر دیا گیا تھا. 1965 میں ٹیلی گراف انجینئرنگ سروس کو علیحدہ کر دیا گیا تھا. پہلے یہ پوسٹل سروس کے امبریلا میں یعنی پوسٹل سروس کے نیچے ہی آتی تھی. پھر ٹیلی گراف انجینئرنگ سروس ہے, اس کا یہی ہے کہ آپ اس کو علیحدہ کریے. اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں جو یہ سروس ہے یہ ایک ٹیکنیکل سروس ہے. All these services are technical services. اور later on ان technical services کو علیحدہ کر دیا گیا تھا کہ technical اور non technical services. اسی طرح سے سینٹرل انجینئرنگ سروس ہے, اور سینٹرل انجینئرنگ سروس جو ہے آفٹر انڈیپینڈنس CES یعنی سینٹرل انجینئرنگ سروس واز میڈ دی سینٹرل سروس اینڈ اٹس آفیسر ور مینلی اپوائنٹڈ ٹو ہولڈ ٹیکنیکل پوسٹ ان پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ. تو یہ انجینئرنگ سروس تھی اور یہ وہی ہم نے ایز اٹ از بورو کی تھی. ناؤ دی پرسنل ہو آر ورکنگ ان دس ڈپارٹمنٹ انڈر دا سینٹرل انجینئرنگ سروسز, its officers were appointed to hold technical post in the works department. works department یہی ہے جو پبلک ورکس کے کام کرتے ہیں, بلڈنگز بنوانا, سڑکیں بنوانا. پھر آتی ہے انفارمیشن سروس. انفارمیشن سروس آف پاکستان, دس واز فارمڈ ان 1963, اور اس میں جو جرنلسٹک کوالیفیکیشنز رکھتے تھے یعنی جنہوں نے ماسٹرز ان جرنلزم کیا تھا وہ اس سروسز میں اس میں اپوائنٹمنٹ ان کو ملا کرتی تھی, یعنی انفارمیشن سروسز. پھر ٹریڈ سروسز تھی, اور ٹریڈ سروسز آف پاکستان اٹ واز کریٹڈ ٹو میٹ دا ریکوائرمنٹس ان کمرشل فیلڈز. اور ٹریڈ سروس کے جو لوگ تھے وہ اپوائنٹ ہوتے تھے ایمبیسیز میں بھی, یعنی ایز ٹریڈ مشنز جو ہیں یہ وہاں پہ بھی اپوائنٹ ہوتے تھے. تو یہ سروسز جو ہیں یعنی اب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جن سروسز کے بارے میں بات کر رہی ہوں, یہ ہمیں یہ چیز ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان کی ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس اسٹرکچر کیا تھی, یعنی سول سروس کی اسٹرکچر کیا تھی, گورنمنٹ کی کون کون سی اسپیشلائزڈ ایریاز تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہم نے کلونیل پیریڈ سے انہیرٹ کیے تھے, یہ تمام کی تمام. کچھ ہم نے رد و بدل کی, جو ہمیں جس تبدیلی کی جس چیز کی ضرورت تھی, جیسے ہم نے کسی کو مرج کیا, کسی کو سیپریٹ کیا ڈفرینٹ سروسز کو, تو یہ ہم نے 13 سروسز جو ہیں
وہ اس وقت سینٹرل سروسز میں آتی تھیں جو یہ ظاہر کرتی تھیں کہ گورنمنٹ کی میں بھی ایک اسپیشلائزیشن ہے, اور گورنمنٹ نے اسپیشلائزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اپنے مختلف سروس گروپ بنائے تھے جو گورنمنٹ کی اسپیشلائزڈ آرگنائزیشنس کو مینیج کرتے تھے یا رن کرتے تھے, اور ہر سروس کی اپنی ود ان دی سروس ایک اسٹرکچر ہوتی تھی. تو اب ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کے جو باقی سروسز ہیں ان کو بھی دیکھ لیں گے, اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ریفارمز کی ضرورت کیسے پیش آئی. مختلف گورنمنٹس نے کمیشنز بٹھائے, باہر سے لوگوں کو بلایا کہ ہمارے سسٹم کو اسٹڈی کریں, اور ہم نے ان کنسلٹنٹس نے ہمیں ریکمنڈیشنز دی کہ ہمارے سسٹم کے مسائل کیا ہیں, ہمارے پرابلمس کیا ہیں, اور ہمیں ان کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو سو فار واٹ وی ہیو ڈسکسڈ از کہ واٹ واز دا اسٹرکچر آف گورنمنٹ, اینڈ وی ول ٹیک فردر what were the remaining service groups, and then we will talk about the reforms that were introduced later on. When we felt that there was problem in our administrative system, and I hope you will continue to read this and you will continue to explore further from the books that you have, and I'll discuss in further detail in my next lecture, that is in lecture 10, about the various service groups and the reform. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.